ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے پہلے آپ نے ہمارے نعت خوانوں کو سماعت فرمایا، بہت خوبصورت آوازوں میں، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور جج حضرات یہاں تشریف فرما تھے۔ اب یہ ان کا فیصلہ کہ کس نے کس انداز میں پڑھا۔ یقیناً یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ سب نے بڑا عقیدت اور احترام سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ جج حضرات کچھ خاص پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں، خاص اس میں تلفظ ہے، اس میں ادائیگی ہے، اور اس میں پھر کلام کا انتخاب ہے، تو ان تمام کے بعد پھر ایک نتیجہ ہوتا ہے یقیناً اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے بڑی عقیدت سے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جو رزلٹ میرے سامنے موجود ہے، آج جن نعت خوانوں نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور یہ رزلٹ میں ابھی روک دیتا ہوں، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شفیق بھائی ایک حمد باری تعالیٰ بارگاہ ہم تینوں مل کر پیش کریں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ جی۔ اور میرے مولا میرے مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، اور تو نوازنے پہ آئے میرے مولا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنتی کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنتی کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے،
सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब आपके सामने रिज़ल्ट सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन बहुत मुख्तसर नंबर्स का फ़र्क है और यहाँ जो मार्क्स मेरे सामने हैं इस हवाले से मैं ख़ुद ये ख्वाहिश रखता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि दो ऐसे नातखा हैं जिनका नंबर बराबर आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो फर्स्ट पोजीशन है वो तो लाहिदा है, जो दो पोजीशनें हैं जो बिल्कुल बराबर हैं इनके मार्क्स। मैं चाहूँगा कि एक एक शेर आके दोबारा पढ़ें, बल्कि दो दो शेर पढ़ें आके, ताकि इनमें से थर्ड और सेकंड को हम फाइनल करें। तो मैं गुजारिश करूँगा मरियम मोइन से कि आप तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि आपके मार्क्स और समीर महबूबी आप दोनों के मार्क्स बराबर हैं सेकंड और थर्ड में। तो इस सेकंड और थर्ड की पोजीशन को बराबर करने के लिए हम चाहेंगे कि एक बार आप दोनों दो अशार पेश करेंगे इंशाअल्लाह। करम आज बालाए, करम आज बालाए, बाम आ गया है, करम आज बालाए, बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। मज़ा जब है सरकार ये महशर में कह दे, मज़ा तब है सरकार, मज़ा तब है सरकार ये महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए, बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नंबर्स देखिएगा पर दोनों में। मैली तुन मैला मेरा मैली तन मैला मेरा
کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، پاپ کی گٹھری سر پہ اٹھائے آئے ہو تمہارے دوار، نظر کرم سرکار، کچھ تو میری اب آس بدا دو، تن من ہے بے چین، کچھ تو میری اب آس بدا دو، تن من ہے بے چین، روتے روتے رتیاں بیتے، روتے روتے رتیاں بیتے، روتے روتے رتیاں بیتے، کب ہوگا دیدار، نظر کرم سرکار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ تینوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں سامنے آ جائیں۔ یہ نتیجہ تو جو مرتب ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، جی جی، لیکن آج تو پہلا مرحلہ تھا، آگے شفیق بھائی ظاہر ہے کہ مقابلہ جو ٹف ہو جائے گا شفیق بھائی، تو جو غلطیاں ہیں وہ جو میری نظر میں آئی میں تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ کیا مریم انہوں نے پڑھا کہ مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہتے ہیں، تو اس میں یہ کی اضافت کی ہے، یہ نہیں ہے یہاں پر، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں، ایسے ہی تو یہ کی اضافت کی، اور جو سمیر محبوبی نے جو کچھ تو میری اب آس بتا دو، اب نہیں ہے یہاں پر، کچھ تو میری آس بتا دو، تو یہ چیز ذرا درست کر کے۔ ایک اور ہے شعر، کیا تھا وہ، میں میلی تن میلا میرا کرپا کر، غلط ہے، آپ پڑھ رہے تھے کیا پڑھا آپ نے، پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے، یہ غلط ہے، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ترنم میں بھی فرق پڑتا ہے، اور اس کا جو وہ پڑھنے کا مزہ جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، جس طرح خالد محمود صاحب نے لکھا ہے نا وہی ہونا چاہیے۔ اچھا، میں ایک چیز یہاں پہ آپ کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ بعض بچے امپریس کرنے کے لیے یا جج احباب جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ بڑا سیکھے ہوئے ہیں اور بہت جگہ لگاتے ہیں نا کلاسیکل انداز، تو میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورتی آپ آسانی سے آپ کا گلا اجازت دے اتنی جگہ لگائیں خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ حضور کی نعت میں جتنی محبت، عقیدت اور جتنی کم جگہ ہوگی کہ جو آپ کا گلا اور جو آپ کی باڈی لینگویج سے بھی لگے کہ آسانی سے آپ وہ کر سکیں اتنا کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کے بچوں نے کلام پیش کیے تو ہمیں جا کے 15واں روزہ یا 20 روزے کے درمیان ایسے بچے ملتے تھے، آج ماشاءاللہ آغاز میں ہی ایسے اچھا پڑھنے والے ملے ہیں، تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ ٹی وی کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اب بچے اتنے پالش ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں مقابلے کے لیے بچے تیاری کر رہے ہیں، جو ہم ہر سال ہی شفیق بھائی بھی کہتے ہیں، شکیل کروڑی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے سیکھ کے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ باقاعدہ یہ سیکھتے ہیں، اور اگر سمجھ کے کلام اور اگر سیکھ کے نہیں پڑھ رہے تب بھی سنتے اتنا اچھا ہیں کہ جو آج یہ پیش کر رہے تھے تو مزہ آیا۔ نہیں واقعاً انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ان کے اساتذہ نے یقیناً محنت کی ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے۔
ظاہر رزلٹ تو اناؤنس کرنا ہے، اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سب نے اچھا پڑھا ہے، لیکن ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق میں تیسری پوزیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے نعت خواں سمیر محبوبی، سمیر محبوبی، اور اس میں سیکنڈ پوزیشن جس نے حاصل کی ہے اور مریم معین۔ ماشاءاللہ، پہلی جو دو پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ آگے مزید مقابلوں کے لیے جائیں گی۔ مریم معین انہوں نے آج کے اس مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، اور آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب نعت خواں ہیں محمد مقیم قادری۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے لیے گفٹ نمبر ہے، اور آگے تین ہو جائیں گے۔ جتنی عقیدت سے آپ لوگوں نے نعت پیش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی مقابلے میں حصہ لیتے رہیں۔ اور میں نہایت ممنون و مشکور ہوں آپ تمام جج صاحبان کا کہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لائے اور بہترین انداز میں آپ نے جج کے فرائض انجام دیے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ آخر میں گزارش کروں گا قصیدہ برد شریف سے اس پروگرام کا اختتام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دی شاہ امم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
ناظرین اس کے ساتھ ہی نشریات کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ناظرین کرام ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا مشہور معروف شیف جناب اسد صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ لذت رمضان کی سحری تیار کر رہے تھے اور بہترین ریسپی آپ نے سماعت فرمائی اور دیکھیا آپ نے. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے آپ کا پسندیدہ مقابلہ نعت خوانی کے لیے جو ہمارے پاس بہترین انداز میں نعت پڑھنے والے جو نعت خواں کانٹیسٹ یہاں موجود ہیں اور اس میں کون بنے گا سچ کی آواز. یہ مقابلہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ پہلا دن ہے اور اس مقابلے میں کون شریک ہوتے ہیں اور کس انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس مقابلے میں ججز کے فرائض انجام دینے کے لیے مشہور معروف نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں. ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, مشہور معروف نعت خواں ہیں جناب محترم محمد شفیق احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ دوسرے ممتاز ثنا خواں محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں اور جج کے فرائض انجام دیں گے جناب محترم حافظ محمد شکیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو خوش آمدید کہوں گا اور یقیناً آج ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ جو بھی یہاں پر ثنا خواں آئیں گے آپ نے ججز کے فرائض انجام دینا اور ہمارا ادب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اور ناظرین کرام اس مقابلے کے لیے اس ٹرانسمیشن میں آپ تک ہمیں جو چیزیں ہم پہنچا رہے ہیں اس کے لیے جنہوں نے تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اور 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا کہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خواں کو 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے اور ساتھ ہی کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خوانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی. ناظرین کرام آج کے مقابلے میں جو نعت خواں حضرات یہاں تشریف فرما ہیں مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد مقیم قادری صاحب, سمیر محبوبی صاحب, الشبہ تنویر صاحبہ اور مریم معین صاحبہ. ہمارے ساتھ آج یہ ثنا خواں تشریف فرما ہے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اور ہر سال ہمارے ساتھ ایک عظیم ثنا خواں نعت خواں اور شاعر جناب محترم عزیز الدین خاکی القادری صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, لیکن اس سال ان کی کمی ہم بہت محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی یہاں پر. جو متعدد نعتیہ مجموعوں کے تخلیق کار ہیں, بہت ہی عز و عزی اور انکساری کے مالک تھے, اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اور جو بھی ثنا خواں بالخصوص خاکی صاحب نے اس دنیاوی زندگی میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کے اظہار فرمایا, پروردگارہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سلسلہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مریم معین سے. اچھا, میں چاہوں گا کہ عزیز الدین خاکی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن آج کے جو مقابلے میں جو نعت خواں حضرات ہیں ان کے ذرا قواعد بھی بتا دیے گا کہ کن قواعد کے ساتھ یہ نعت شریف پیش کریں گے. جی بیٹا بار بار آپ نے ریپیٹ شعر کو نہیں کرنا, اور درود شریف جو بھی مقابلے میں بچے نعت پڑھنے آئیں درود شریف دل میں پڑھتے رہیں, کیونکہ درود کی بڑی فضیلتیں ہیں, اور دل میں پڑھتے ہوئے آئیں اور مقابلے میں ڈائریکٹ نعت سے آپ نے آغاز کرنا ہے. اور ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے, بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس سے آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ایک شعر
جی ایک استائی بیٹا اور ایک انترا پڑھنا ہے، پیش کرو۔ اور آج تو ڈاکٹر صاحب پہلا چونکہ دن ہے جی تو چھوٹی موٹی غلطیاں ظاہر ہے وہ تو چلیں گی، انسان اور تو- انشاءاللہ پھر بالکل آہستہ آہستہ بالکل بالکل جس طرح مقابلہ، جس طرح دن گزرتے جائیں گے روزے، تو مزید یکسوئی اور بہتری آتی دل جمی سے انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، بڑے خوگر ثنا خواہ انشاءاللہ، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں گزارش کروں گا مریم معین سے کہ اس نعتیہ مقابلے میں بارگاہ رسالت مآب میں نظر عقیدت پیش کریں۔ کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار، مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نظر عقیدت پیش کیا ہے، اور یقیناً جج حضرات تشریف فرما ہے، یہ تو آخر میں بتائیں گے کہ کس نے کس انداز میں کتنی عقیدت سے اور کس خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج کے اس مقابلے میں دوسری نعت خواں سے گزارش کروں گا الشبا تنویر کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو یہ جس طرح بچی نے بھی کلام پیش کیا، تو آپ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کلام کا انتخاب اور یہ چیزیں بھی اگر ناظرین کو بتاتے رہیں کہ کن کن چیزوں کو آپ خاص طور پہ مد نظر رکھیں گے؟ اس میں ایک تو سب سے زیادہ ان کی عقیدت ہی بہت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں کلام کا انتخاب ہے، اس کی طرز ہے، اس کے تلفظ ہیں، جی یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل اور دیکھی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بچے بہت اچھے اچھے آتے ہیں ہمیشہ، جی اور بلکہ ہم ججز جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کو آخر میں فرسٹ سیکنڈ کی سیکنڈ کرتے ہیں، جی بالکل، لیکن بہت اچھے اچھے بچے آتے ہیں ہمارے اس چینل سے، اور پہلی بچی نے اتنا اچھا پڑھا، دیکھیں یہ بچی آئی ہے انشاءاللہ ہی بہت اچھا پڑھے گی۔ ٹھیک ہے بسم اللہ بیٹا۔ ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا الشبا تنویر سے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا
दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत बारगाह रिसालत में यकीनन असल हदफ और मकसद तो वो अक़ीदत का इजहार और मोहब्बत का इजहार, आवाज़ अपनी जगह में, लेकिन ये भी अल्लाह की तरफ से अता होती है। लेकिन जो चीज़ हमें देखना चाहिए वाक़ई वो अक़ीदत का इजहार है। और मेरे ख़्याल से हमारा हदफ और मकसद सच टीवी का ख़ास कर यही है कि हमारी नौजवान नस्लों को इस जानिब राग़िब करना है, तरग़ीब देना है कि वो इस तरह जिस तरह और बहुत सारी चीज़ों में मशगूल होते हैं, तो उनके शौक़ को इस तरफ राग़िब करना है कि वो सनाए मुस्तफ़ा करें। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। हमारे साथ तीसरे जो मुकाबले के लिए तशरीफ़ फरमा है समीर महबूबी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आए और आज के इस मुकाबले में नाते शरीफ मकबूल पेश करें। और मज़ीद इस हवाले से आप बताइएगा कि आदाब क्या होने चाहिए कि नात पढ़ने वाले के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से भी अगर। जी डॉक्टर साहब, ये सच टीवी का खासा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से अच्छी आवाज़ें रमज़ान से पहले ही 2-3 महीने पहले ही ये एक अपना सिलसिला शुरू कर देते हैं कि अच्छा टैलेंट जो है हुजूर की सनाखानी में जो अच्छी आवाज़ें उनको मंजर आम पे लाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अच्छे सनाखां हमें सुनने को मिलेंगे। और जो आपने आदाब के हवाले से बात की, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इस बेंच पर आकर बैठ कर हुजूर की मदद सराई कर रहे हैं, रात का ये सुबह सादक का वक्त करीब है, ये इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो मैं सनाखानों को यही मशवरा दूंगा कि इंतखाब कलाम मुस्तनद शायरों का कलाम पढ़ा जाए। जैसे अभी हमारे 2 जो बच्चे पढ़ के गए, बड़े मुस्तनद शायर आला हज़रत इमामुल बरकत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उनका कलाम पेश किया, फिर खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का कलाम पेश किया, तो बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है। तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी टाइम लिमिट के जितने आपको जज हज़रात की तरफ से टाइम मिला उसी में रहते हुए बार बार रिपीट नहीं करना, और दुरूद शरीफ दिल में पढ़ते रहें। दुरूद की बरकतें, ये सब नूर इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से ही आएगा, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद निखार होगा। से हम नात का आगाज़ करते हैं जी, तो चूँकि यहाँ पर एक मुकाबला है और उसमें बहुत मुख्तसर वक्त है, तो बच्चा जब आता है तो वो दुरूद पढ़ता हुआ जी पढ़ता हुआ दुरूद पढ़े। जी जी। उसके और बाद मैं नीचे भी मुकाबले से पहले ही देख रहा था कि बच्चे दिल में दुरूद पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और चूंकि एक खौफ भी बच्चों में होता है, हम भी मुकाबले से गुजरे में, तो एक खौफ होता था कि जज अहबाब सामने बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ पे उनकी नज़र होती है। तो ये इंशाल्लाह अच्छा बच्चे जो है निखरेंगे वक्त के साथ साथ। बिल्कुल। समीर महबूबी साहब जी। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में देखा होता। बात सुनता मैं कभी पूछता
میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہ شاعری اور خاص کر یہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کو غرق کر دیتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کریں تاکہ اس سے اندازہ بھی ہو، بچے دیکھ بھی لیں کہ میں چاہوں گا کہ ابتدا جو ہمارے وسیم بھائی سے ہو. جی بسم اللہ. پھر بات ڈاکٹر صاحب استاد ثنا خان، الحاج شفیق احمد صاحب، بسم اللہ. میں نے پروگرام سے پہلے ان سے گزارش کی دیکھیے بات تھی یہ ہے کہ انشاءاللہ بالکل سنائیں گے کیونکہ بچے جو ہیں اس سے سیکھتے ہیں بہت اس مرحلے میں خاص کر. اور میں ان سے ایک فرمائش بھی کرنا چاہوں گا کہ بچی نے کرم آج بالائے بام آ گیا کلام پڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہی شفیق احمد صاحب پڑھیں تاکہ مزید بچی کو سیکھنے کا موقع بسم اللہ بسم اللہ. دوبارہ آپ کا حکم ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میرے بڑے عطا ہو عطا ہو. یہاں بیٹھ کر دل اداس ہے آج. یقین کریں عزیز بھائی کی اتنی یاد آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا تو ان کا بے ساختہ ہنسنا، مسکرانا، ان کے کلام سننا. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں بھائی عزیز الدین خاکی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا. یا رسول اللہ میرے آقا، میرے آقا، آقا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میرے آقا. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا
غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا یا رسول اللہ میرے آقا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اور گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعاً بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رسالت باب میں عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد و شاد رکھے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس مقابلے کا آخری نعت خواں تشریف فرما ہے جناب محمد مقیم قادری صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ نعت پیش کریں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں چاروں پانچوں نے بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کی ہے۔ جی جی بالکل، اب آپ نے فیصلہ بھی سنانا ہے، تو بڑا فیصلہ مشکل میں ڈال دیا مجھے تو خیر، اور اگر برابر ہیں تو ہم بچوں کو دوبارہ سنتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت ہی اچھے۔ تو بالکل، تو اسی دوران ہم چاہیں گے کہ اس عظیم شخصیت کا بھی تذکرہ دوبارہ کریں۔ ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، اور میری کافی ملاقات یہیں پروگراموں میں رہی ہے، اور بہت ہی انکساری اور عاجزی اور ڈوب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کہنا، شاعری بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، پھر خوبصورت انداز میں خود پیش بھی کرتے تھے، اور اچھا پڑھتے تھے جی کیا خوبصورت کلام کہے انہوں نے، بالکل ان کی یادیں بہت ساری یادیں یقیناً یہاں تو کافی عرصے سے ساتھ رہے۔ جو سب سے بڑی خوبی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان آج کے دور میں بناوٹی ہے، بناوٹ اس میں نظر آتی ہے، جو دل کے اندر ہے وہ کسی کو پتہ نہیں۔ باہر سے بہت لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ والے،
مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار وہ تمہارے پیچھے تو یہ کہہ رہا تھا۔ خاکی صاحب کی سب سے بڑی خوبی جو میں نے دیکھی ہے کہ ایک تو ان کا نام عزیز الدین خاکی تخلص تھا کہ اپنے آپ کو خاک نشینی کہہ لیں، خاک، وہ بس کہتے تھے کہ یار جو میرا نام ہے وسیم عباسی خاکی، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی خاک میں ہی میرا شمار ہو، اور اگر مدینے کی خاک سے میری نسبت ہو جائے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ شاعری میں بھی بہت سے کلام ایسے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مدینے کی خاک سے تشبیہ دی ہے، اور پھر پورا سال حضور کے ذکر میں آپ کی اور ہماری ملاقات اس چینلز کے علاوہ، اس پروگرام کے علاوہ بھی بہت سی محفلوں میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں، آپ ہیں، شفیق بھائی ہیں، عزیز الدین خاکی صاحب۔ تو عزیز الدین خاکی صاحب اتنے ایکٹیو ہوتے تھے کہ یقین مانیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایک رات میں 4 جگہ اگر محفلیں ہوتی تھی تو ٹکراتے تھے، اس محفل میں بھی اس محفل میں بھی۔ تو میں کہتا تھا خاکی صاحب آپ تو ماشاءاللہ کون سا انجن آپ نے لگایا ہوا ہے۔ تو ہنس کے کہتے تھے کہ بس یہ سرکار کی نعت کی برکتیں وسیم عباسی کے جو بوڑھا نہیں ہونے دیتی، تر و تازہ رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے پوری زندگی جو اپنی گزاری ہے، ایک تو حضور کی نعت سے مخلص رہے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حضور کا ذکر کیا، اور پھر ہر چھوٹے بڑے سے وہ اس طرح دوستانہ ماحول بنا لیتے تھے کہ جیسے چھوٹوں سے جب بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا انہی کے دوست ہیں، جب بڑوں سے بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا یار یہ تو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اور پھر جہاں پہ بھی ان کو بولیں کہ خاکی صاحب کوئی نیا اشعار، کوئی کلام، تو فوراً یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں روڈ پہ ہوں، یہ نہیں دیکھتے تھے میں ہوٹل پہ چائے پی رہا ہوں، اسی وقت حضور کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کے انتقال سے پہلے بھی حضور کے ذکر کی محفل میں موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس اسی سفر میں جو ہے نا ان کی روح پرواز کر گئی جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے پوری زندگی گزاری، ہمیں بھی حضور کی ثناخانی میں رہنا اور حضور کی ثناخانی میں محو رہنا، اسی جستجو میں کہ مدینے کی خاک سے ہماری نسبت ہو، در رسول پہ۔ جی وسیم بھائی، جی جی کلام ہے، جی جی اس کا ایک مقطع جو لکھا نا مجھے بڑا پسند ہے۔ ارشاد فرمائیں۔ جی جی۔ یا نبی چشم کرم فرمائیے، مقطع ہے کہ خاک ہوں خاک تخلص ہے میرا، خاک ہوں خاک تخلص ہے میرا، مجھ کو تو خاک مدینہ چاہیے، مجھ کو تو خاک مدینہ چاہیے۔ جیسے وسیم بھائی نے کہا نا کہ وہ مدینے کی خاک بنے رہتے تھے ہر وقت، اور واقعی میرا ایمان ہے کہ وہ، ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ جو عشاق رسول ہوتے ہیں ان کی لحد تبدیل کر دی جاتی ہے، وہ جنت الوقی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خاکی بھائی جنت الوقی میں ہوں گے۔ بالکل، اصل میں ایک نعت خواں کو خاص کر اتنی پاکیزہ ثنا اور ذکر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، تو اگر وہ اس کا پاس رکھے اور اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں بھی اگر وہ سب، جسے آپ نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے تھے بالکل ایسا ہی ثنا کے لیے۔ بعض ڈاکٹر صاحب ثنا خواں صرف حضور کے ممبر پر، حضور کی محفل میں نظر آتے ہیں کہ یہ ثنا خواں ہیں، اگر محفل کے باہر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو وہ اپنی اس وردی میں، جو ایک جس طرح پولیس والا ہے اس کی ایک وردی ہے، آپ ٹیچر ہیں، ٹیچر کی ایک وردی ہے، اسی طرح جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی وردی ہے، اگر وہ اپنی وردی میں نہیں ہوں گے تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ بھائی یہ خاکی صاحب حضور کی محفل میں بھی نعت خواں تھے، حضور کی محفل میں نہ ہوں، اگر وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں تب بھی وہ ثنا خواں تھے، اگر بازار میں سودا لینے گئے تب بھی ثنا خواں تھے۔ ان کی جو ایک پوری وردی تھی، ہر وقت وہ حضور کی ثنا خوانی کا ایک جو جبہ تھا ان کا، جو ٹوپی تھی اور جو ایک دستار تھی، ہر وقت خاکی صاحب میں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی
وہ اپنے کام کے اتنے پکے تھے خاکی صاحب، جو ہم نے مطلب ایک عرصہ دراز سے شفیق بھائی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اکثر باتیں بھی کرتے تھے کہ یار خاکی صاحب کبھی آ کے بیٹھتے نہیں، محفل ہوئی نعت پڑھی چلے گئے، یعنی اتنے پکے اپنا کام جو وہ کرتے تھے، اور ایک ٹائم بنایا ہوا تھا 5-6 بجے تک وہ کام کرنا ہے، اس کے فوراً بعد انہوں نے محفل میں جانا ہے، فالتو ادھر ادھر کچھ نہیں، محفلوں سے اپنے گھر آنا ہے، کلام لکھنے، کتابیں چھپوانی ہیں، اپنے کام سے کام، نہ کسی سے مطلب کسی سے عداوت، نہ کسی سے، ہر کسی سے پیار سے ملنا، اور مطلب اتنی جلدی جلدی اپنا کام انہوں نے کیا، وہ شاید اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے کام کیا کہ شاید ان کو جلدی جانا تھا۔ تو کئی دیوانوں کے خالق اللہ تعالیٰ نے جوانی میں ہی ان کو وہ مقام عطا کیا کہ جو بہت بڑی عمر میں جا کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو واقعاً سعادت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت نصیب فرمائی ہے، تو وہ پورا کردار، خاص کر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جس کی صبح و شام دوپہر اگر تعریف کر رہا ہو اور ان کے کردار کو نہ اپنائیں، ٹھیک ہے نا، میں جن کے کردار کو، جن کے کریکٹر کو، جن کی سیرت کو، ایک ایک چیز کو میں اپنے اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اپنے نعت میں پیش کر رہا ہوں اور بڑی عقیدت سے پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اپنے کردار کو، جب اپنے کردار کو سامنے رکھتا ہوں تو وہ کردار میرے سامنے نہیں رہتا ہے، تو پھر میرے خیال سے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اور جس طرح خاکی صاحب میں جو چیز آپ نے خود بھی بیان فرمائی کہ یہ چیز موجود تھی کہ وہ جو پڑھتے تھے اور جو واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعت خواں اور خاص کر شاعر، تو ایسے تو نہیں بنتا کوئی شاعر، بالکل نعت گو شاعر جو ہے وہ تو لامحالہ اس کو سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوتا ہے، رسول اکرم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس مطالعے کے بعد جو کچھ ان کے سامنے چیزیں آ گئی اس کو پھر وہ اشعار کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ تو جب وہ سیرت کا کمپلیٹ مطالعہ کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سیرت طیبہ ان کے سامنے ہو، پھر وہ اپنی عملی زندگی میں کسی اور کی سیرت پر عمل کرے۔ ایک صحیح نعت گو شاعر کے لیے تو یہی ہونا چاہے کہ جو کچھ سیرت اس نے پڑھا ہے بالکل اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ میں چاہوں گا کہ اگر ایک نعت بھی ڈیڈیکیٹ کرے ان کو اسی حوالے سے، تاکہ اس کا ثواب بھی احسان ثواب، جو مشہور کلام، مشہور زمانہ کلام ہے ان کا۔ جی بالکل، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا، آپ نے انداز میں پڑھیں گے میں شروع کرتا ہوں؟ جیسا آپ شروع کریں۔ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، 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 ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے۔ یا رسول اللہ میرے آقا، ہم کو بھی اے رسول خدا رحمت جہاں، ہم کو بھی اے
رسول خدا رحمت جہاں اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے اشاک کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار اشاک کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے. اور جب خاکی صاحب قبر میں ہوں گے منکر نکیر کہہ رہے ہوں گے کہ منکر نکیر کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار کہ خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے. ڈاکٹر صاحب خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور میں تو خیر نعت خوانوں کی کسی بھی گنتی میں نہیں آتا میں تو ان کی جوتیوں کی خاک ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس ماہ مبارک میں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے اس پاک محفل میں ذکر ہو رہا ہے. سعادت کی بات ہے جو آج دیکھیے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ جانا ہے سب کو لیکن بہت خوش نصیب ہیں خاک صاحب یا کوئی بھی نعت خواں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مہر لگی ہوئی ہمارے وسیم بھائی یہ نعت خواں ہی پیدا ہوئے ہیں شکیل بھائی ہیں اللہ نے نعت خواں ہی بنائے اور بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سنگر بھی ہو سکتے تھے کچھ اور بھی ہو سکتے تھے لیکن نہیں سرکار کی طرف سے نگاہ کرم ہے کہ وسیم بھائی سے نعت یہ واقعاً سعادت کی بات ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ نعت ہی ہے جس نے ان کو ابھی بھی زندہ رکھا ہے. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بہت بہترین انداز میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. بریک سے پہلے قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آج کے زمانے میں خاص کر ہمارے جوان طبقہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا ہدف اور مقصد جو ہے اپنے آپ کو سلم بنانا ہے. تو شرعی اعتبار سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کیا حیثیت ہے. میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کی تمام عبادات جتنی بھی ہیں وہ تعبداً بندگی کی نیت سے کیونکہ حکم پروردگار ہے ٹھیک مگر ساتھ میں تعقل بھی ضروری ہے. اور وہ تعقل اس لیے ضروری جتنا انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا اس اطاعت الہی میں اتنا ہی اس کے فیوزات و برکات سے بہرہ مند ہوگا. بہت سے ایسی عبادتیں جو انجام پاتی ہیں مگر کیونکہ لوگ اس کے فلسفے سے حکمت سے ناآشنا ہوتے ہیں تو اس سے وہ بہرہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو وہ حاصل کر سکتے تھے محروم رہ جاتے ہیں. بہت سی عبادتیں جن کا صرف انفرادی ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے بسا اوقات جو ہے وہ اس کی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے اجتماعی فائدہ ہوتا ہے. یہاں ہماری دو موضوع ایک تو خود ماہ مبارک رمضان ہے اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. اس میں جو یہ روزہ اگرچہ ایک شخص رکھ رہا ہے مگر یہ ماہ مبارک رمضان میں اجتماعی طور پہ رکھا جاتا ہے. جتنے واجد شرائط افراد ہیں وہ سب اجتماعی طور پہ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. اگرچہ اکیلے بھی پورے سال میں جب چاہتے ہیں مستحب روزے انجام دی جاتے ہیں. تو روزہ خود ایک بے عنوان ایک عمل کی عبادت کے اس کے کیا فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر اور ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً تو یہ سوچ کے ماہ مبارک رمضان میں کہ یہ ایک جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ نوجوان اس فکر کا شکار ہو گئے کہ جی اس کے ہمارے فزیکلی جو ہمیں فائدے ہوتے ہیں فٹنس ہوتی ہے اور فلاں فلاں ٹھیک ہے یہ ضمنی فوائد ہیں. میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں ایک وہ
حدیث ایک نقل کرنا چاہوں گا، الفاظ ہیں اس کی جس میں جو ہے وہ اس کی جانب اشارہ کیا گیا باقاعدہ، اور کہا گیا کہ یہ جو عبادت ہے اس عبادت کو کس طرح انجام دیا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام جب پروردگار عالم نے آپ کو مخاطب قرار دیا تو عبارت دی تھی، پروردگار نے فرمایا فَجَعَلَكَ صَائِمًا وَمُتَوَاضِعًا، ہم نے تمہیں ایک روزے دار اور ایک متواضع جو ہے وہ قرار دیا ہے، وَأَطْعَمَكَ الْمَنَّ الَّذِي لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ، اور ہم نے تمہیں یہ بہشت کی نعمتیں و طعام عطا فرمایا، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد بھی جو ہے تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی اس سے واقف نہیں تھے۔ اب وہ بہشت کی جو ہے وہ نعمت کیا ہے اور وہ طعام کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا لِكَيْ يَعْلَمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَى الْإِنسان، تاکہ یہ بات جان لو کہ صرف روٹی پانی سے انسان جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ بل بِكُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الرَّبِّ يَحْيَى الْإِنسان، بلکہ جو تمہارے رب کی جانب سے تمہیں ملتا ہے، جو رب تمہیں عطا کرتا ہے اس سے تمہیں حیات ملتی۔ یہ جو کھانے پینے والی حیات ہے جو آج ہمیں فوکس میڈیا کے ذریعے بھی کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اس میں ایک سیگمنٹ یہ کھانے پینے کا بھی ہے اس میں حیوان ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یہ کھانا پینا یہ ہمارے اس پہلو کا حصہ ہے کہ جو ہمارا حیوانوں کے ساتھ شریک ہے، یعنی ہماری حیات حیوانی جو ہے اسے یہ روٹی چاہیے، اسے یہ پانی چاہیے، اور پروردگار ہمیں انسانی حیات دینا چاہتا ہے جس کی جانب قرآن میں حکم آیا اور اہل ایمان کو مخاطب قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی استجابت کرو، لبیک کو مثبت جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں، کس لیے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں ایک حیات دیں۔ وہ حیات اصل حیات جو انسانی حیات ہے وہ پروردگار عالم کے احکامات اور فرامین کی بجا آوری کے اندر ہے۔ یہ کھانا پینا جو ہے یہ تو ایک اس کے اندر کافر بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اس کے اندر ہندو بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اس کے اندر اور دیگر دنیا بھر کے مذاہب اور جانور بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی یہ غذائیں مختلف کھاتے ہیں، ان کے ابھی البتہ اپنا اپنا انداز، مگر جو پروردگار ہمیں دینا چاہتا ہے وہ معنوی اور روحانی دسترخوان الہی جو ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً ہمارے لیے بچھایا گیا ہے، جس پہ ہم مہمان الہی قرار پاتے ہیں، یعنی اللہ کے مہمان، کیسا مہمان ہے اور کیا عظمت والا میزبان ہے، بڑا شرف اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ملتا ہے۔ اس میں صرف یہ سوچنا کہ یہ ہمیں فزیکل فائدہ دے رہا ہے، یہ اس کا ایک فیض ہے ضمنی جو ہمیں مل رہا ہے۔ کتنی بیماریاں جو آیت اللہ برجردی سے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے جو یہ نقصان دہ ہے، آپ اسے پرہیز کریں، آپ اس سال جو ہے روزے نہ رکھیے۔ آپ نے جواب یہ دیا میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے شفا ملے۔ کیا بات ہے، تو مجھے کہہ رہے ہو کہ روزے نہ رکھو، میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے شفا ملے۔ اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے جو نوجوان بھی سوچ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی اسی پہلو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کھائیں گے تو ایسا کو، نہیں کھائیں گے تو یوں ہو جائے گا، اس کے اس معنوی اور عبادی پہلو کی جانب وہ متوجہ نہیں تھے۔ بے شک بے شک، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین خاص کر جوانوں کے لیے میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ان کے پیچھے انسان اپنے عقل کے ذریعے بھی غور و فکر کرے۔ ایک تو حکم خدا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ حکم خدا اس کو بجا لانا ہے، لیکن حکم خدا کے پیچھے کتنے راز ہیں اس کی طرف انسان اگر متوجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، وہ معنوی روحانی پرورش، خدا ہماری انسانی پرورش کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جب اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے اللہ نے یک حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس میں انسان اگر ریسرچ کرے، آج کے زمانے میں تحقیق کرے، اس میں مقالے لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے پیچھے کیا راز رکھا ہے، اس پر اگر غور و فکر کرے تو یہ ساری باتیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں کچھ لوگ روزہ عمدن نہیں رکھتے ہیں، وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، استطاعت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا ہے، تو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو قصدن عمدن روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کیا کفارہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ کن معاملات میں، کن اوقات میں، کس کنڈیشن میں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ سب سے پہلے جو آیات تلاوت ہوئی ہمارے ساتھیوں نے سب نے اس پر غور و خوض کے ساتھ بحث و تمیز کی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، یہاں یہ لفظ آ گیا یطیقونہ، یعنی سفر کی حالت میں، بیمار ہے اس کی حالت میں،
تو لہٰذا اگر آپ کا سب سے پہلے جو ڈاکٹر ہے، جو طبیب ہے، وہ شریعت کے اندر مانا جائے گا، کون سا اس کا طبیب جو مسلم ہوگا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اگر وہ کہتا ہے کہ تم اس کو نہ رکھو، ٹھیک ہے، اگر رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہے، تو وہاں پر نہیں رکھا جائے گا روزہ، اس کو رخصت ہے۔ یطیقونہ کا معنی ہوتا ہے جو بہت ہی دشوار گزار، اس لیے اس کو رکھیں گے آپ، اس کا نہیں رکھیں گے آپ جب کہ ڈاکٹر بولے گا یا طبیب بولے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب اس کا جو نہیں رکھے عمدن قصدن عمدن، تو حدیث پاک کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، رسول اللہ نے ممبر پر قدم پاک رکھا، فرمایا آمین، پہلے ممبر، سیکنڈ پہ رکھا، فرمایا آمین، تھرڈ پہ رکھا، فرمایا آمین، اتر آئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک نئی بات ہوئی ہے، آمین آمین 3 مرتبہ فرمایا، تو فرمانے لگے کہ میں جیسے ہی آیا ممبر پر تو جبریل امین آیا کہ یا رسول اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تباہ ہو، برباد ہو، یہی معنی ہوا، ناک خاک آلود ہو، کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کے روزے نہیں رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسرے اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور درود پاک نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرے جس نے اس کا خاک آلود ہو اس کی ناک، جس نے اپنے ماں باپ کا زمانہ پایا، یہ نوجوانوں کے لیے آج کل بڑی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، وہ اس کا کیا ہے، ماں باپ کا زمانہ پایا اور ان کی خاطر و مدارات نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب لعلکم تتقون ہم بولیں گے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تو ہمارے ساتھیوں کی میں ایک نمائندگی کر کے ایک خوبصورت سا جملہ بتاتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ہر عبادت میں اطاعت ہے، صحیح ہے، بے شک، ہر اطاعت، اس کا اطاعت میں یعنی کہ عبادت کے اندر اطاعت ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس میں عشق غالب ہے۔ کیا بات، اللہ کو آپ کے بھوکے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، واہ، لہٰذا کیا چیز ہے وہ اس کی حکمت ہے، وہ حکیم علیہ اطلاق کیوں کہلایا جا رہا ہے، یعنی وہ حکمت باریک بینی کی جاننے والا ہے کہ تمہارے کیا فیوز ہیں، کیا برکات ہیں، تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ لہٰذا کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یعنی عشق کے اندر اتنا مستغرق ہے کہ وہ اپنے عاشق کو منانے کے لیے بھوکا رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک اس کا عاشق زار کو، ایک محبوب حقیقی کو منانے کے لیے ایک خاموش تحفہ ہے جو روزے کی صورت کے اندر اور حالت کے اندر کیا اللہ بات، کر رہا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک عشق کا پہلو ہے، جو انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہو رہا، میرے کھانے پینے سے یا نہ کھانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن ایک پیاس اور بھوک کے بعد اللہ رب العزت کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے حکم کی فرما برداری میں اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو کیا فیوزات و برکتیں اس ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فیوز اور برکات کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بے پناہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذل لکم شہر عظیم، اے لوگو آپ پر ایک عظیم مہینہ، سبحان اللہ، بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، یعنی ایک برکت نہیں ہے بلکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اور جیسے قبلہ نے ایک حدیث پڑھی تھی جو حدیث قدسی ہے پہلے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ اس کا اجر دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر مقرر ہے، اور جو کرامن کاتبین ہیں وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اب روزہ رکھا
تو یہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا لکھیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ صرف روزہ لکھ دو، اس کا اجر کس قدر ہے یہ رب اس کو دے گا۔ اس میں بعض مفسرین نے اور بعض محدثین نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ ہر عبادت میں فرشتے انسان کے ساتھ شریک ہیں، لیکن بھوک اور پیاس کی عبادت میں نہیں ہے، چونکہ ان کا معدہ نہیں ہے، ان کی غذا جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ اذکار ہے، تو لہذا ان کو نہیں پتا کہ بھوک اور جو پیاس ہے وہ کس قدر اگر آدمی کو زیادہ لگے تو کہاں تک انسان پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے جب بے چین ہوتا ہے تو وہ حلال اور غیر حلال کو نہیں دیکھتا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل جب افریقہ میں قحط پڑا تھا تو وہاں کے جو مسلمز تھے انہوں نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم حرام جانور کھا لیں کیونکہ اب ہمیں حلال خوراک میسر نہیں ہے، تو یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے روزے کا کیا فائدہ ہوا۔ پھر اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اس میں حدیث پاک میں آیا کہ باب الریان ہے ایک دروازہ، اس باب الریان سے روزہ رکھنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یعنی پھر الگ الگ فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے اجر و ثواب میں عبادت میں افضل ہے۔ تو یہ جو 1000 مہینے ہیں یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے کسی کو افطار کرا دیا، یعنی ایک تو آپ نے روزہ رکھا، ایک آپ نے کسی کو افطار کرایا، تو اس افطار کرانے والے کے لیے آپ نے جو خوراک مختصر سی مہیا کی تو آپ کو اس کے بدلے میں بھی اجر و ثواب ملا۔ بے شک۔ اور حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جس نے روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ بڑی غربت کا دور تھا، آج ہم بہت رونا روتے ہیں مہنگائی کا بھی غربت کا بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اشیاء کی کمیابی اور مالی جو غربت تھی شاید وہ قیامت تک دوبارہ ایسے نہیں آئے گی، لیکن ان کے حوصلے بڑے بلند تھے اور بہت مضبوط اعصاب کے وہ لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اتنا اجر ہے لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر کے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم افطار کروا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی گراں قدر بات ارشاد فرمائی کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ فرمایا یؤتی اللہ ھذہ الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن، ضروری نہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ جمع کر کے افطار کروائیں، دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی اگر آپ نے کسی کو افطار کرا سبحان اللہ سبحان اور کہا او تمرتن، یا ایک کھجور، تمر اصل میں عربی زبان میں سوکھی کھجور کو کہتے ہیں، یعنی جو بالکل چھوٹی سی سوکھی کھجور ہو، اور کہا او شربت من ماء، اگر کھجور بھی میسر نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قدر شدید جو مہنگائی ہے آج، پانی کا ایک گھونٹ جو ہے اس کی وہ بلا قیمت ہے آج بھی۔ کیا بات ہے۔ ایک کھجور اگر آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس شاپ والے کے پاس جاتے ہیں بھائی ایک کھجور دے دو، پھر آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں بھائی آپ پیسے لے لو، وہ کہے گا بھائی ایک کھجور کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس اللہ کی قدر بارگاہ اس میں کے کتنی قیمت ہے، اجر و ثواب ہے۔ اصل میں جو بنیادی تربیت ہے، یعنی دونوں ہمارے فاضل علماء کرام نے یہ بات بتائی، جو بیسک تربیت ہے وہ یہاں صبر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا معنی ہے برداشت،
اور اب اس کا بدلہ بھی بتا دیا، یعنی اس کی برکت بھی بتا دی کہ آپ نے اگر برداشت کیا، مثلا جیسے یہاں بات ہوئی کہ افطار کے قریب لوگ آپس میں لڑتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تو تکار ہے، روڈوں پر آپ دیکھ رہے ہیں، مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تربیت کی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کا بھی ہمیں بتا دیا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صبر کا جو اجر ہے وہ جنت بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ خاص کر ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں لوگ یہ دھمکی دیتے ہیں، دیکھو میرا روزہ ہے، یعنی لڑائی اور جھگڑا کو پیچھے روزہ لے کے آتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے میں تجھ سے لڑ رہا ہوں، یعنی چونکہ میں روزے سے اس لیے میں برداشت نہیں کروں گا تمہیں، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ معصوم کا وہ فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پالے اور اس میں اس کی مغفرت یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے تو بدبخت ترین انسان ہے۔ کیا فضیلتیں بیان فرمائے ائمہ خدا کی جانب سے؟ اگر مجھے اجازت دیں، ایک نقطے کی جانب میں ابھی چاہ رہا تھا، وہ حق بنتا ہے، اور آج پہلا دن ہے ماہ مبارک رمضان کی، یعنی پہلی شب ہے۔ شدت سے میری توجہ نیچے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہاں بھی عرض کرنا چاہوں گا اس موقع پر آپ کے توسط سے کہ اس وقت الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ غزہ کے مظلوم جو ہیں وہ کتنی سخت ترین شرائط سے گزرے ہیں اس وقت۔ وہ سب مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ موجود ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان کے آنے پر اب یہ رمضان کا فلسفہ اور روزے کا فلسفہ، وہ صبر، وہ جو بھوک اور پیاس جس کے ابھی ایک امداد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ، اور تمام جو ہے وہ ان کی سختیاں دیکھی جا رہی تھی، مگر ماہ مبارک رمضان آنے کے بعد وہ لوگ جو پہلے ہی اتنا شکر ادا کر رہے تھے ان تمام سختیوں میں، یہ ماہ مبارک رمضان جو آئے یہ انہیں اور استقامت بھی عطا فرمائے گا، انہیں صبر بھی عطا فرمائے گا، اور بھوک و پیاس جو کہ وہ ویسے ہی برداشت کر رہے تھے مگر اب ان کی جو برداشت ہے وہ کسی اور رنگ میں ہوگی۔ اب وہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو وہ اذان فجر جو روزے کی حالت میں ہوں گے تا اذان مغرب، تو خود یہ ماہ مبارک رمضان ایک اپنی اس برکت کو جو لے کر آیا ہے اور اس کی جو معنوی اثر ہے، یہ در حقیقت ایک طرح سے ان کے لیے کمک اور مدد فراہم ہوگی معنوی روحانی اعتبار سے، جو نے اس مشکل مرحلے سے گزاری۔ اگرچہ ہم سب کی دعا ہے کہ پروردگار ان مظلوموں کو جلد اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ ان کی مملکت کی اصل فلسطین کی آزادی کی صورت میں اور اسرائیل کی نابودی کی صورت میں انہیں ملے انشاءاللہ۔ پروردگار انشاءاللہ انہیں جو ہے وہ جلد اپنی اس راہ کے اندر استقامت عطا فرمائے اور ایک آزاد ریاست عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال رکھا تھا، معصومین علیہ السلام نے اس کی فیوزات و برکتیں بیان فرمائی ہیں، جس سے ایک میں نے ذکر کیا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اس میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ سب سے پہلے ایک نقطہ عرض کر دوں، معصوم کے فرمان سے مولانا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مت کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، ولا تقولو، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان جس طرح اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، شہر رمضان کہا ہے، اس طرح کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ رمضان جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ شہر اللہ جو کہا جاتا ہے، لہذا یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا رمضان جائے، کہو شہر رمضان، ماہ رمضان آ گیا۔ تو یہ ایک بڑا نقطہ ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جانب توجہ نہیں رہتی، اور حتیٰ یہاں تک ذکر ہے حدیث میں کہ اگر کسی نے اس طرح کہا تو شاید اس کا کفارہ بھی ہے، اگر جان بوجھ کے وہ اس کو آگاہی کے بعد اگر وہ کرتا ہے جاننے کے بعد تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک جو حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزہ دار ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور نہیں دیکھتے، انہیں صرف بھوک ملتی ہے اور پیاس ملتی ہے، وہ بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں پینا، میں نے فلاں کام جو ہے وہ فلاں غذا نہیں کھانی،
وہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچاتے ہیں کہ میں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا ہے، ایک۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء و جوارح کو ان تمام معاملات سے، امور سے روک کے رکھتے ہیں کہ جو ان کے روزے کو باطل کر سکتے ہیں۔ وہ احکامات الہی جو اس حالت کے اندر ان کے لیے ممنوع ہے، وہ ان احکامات الہی کی روشنی میں جن میں ممانعت موجود ہے وہ عمل کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں میری زبان غیبت نہ کر جائے، کہیں جو ہے وہ میں کسی کو تہمت نہ لگا دوں، کہیں جھوٹ نہ بول دوں۔ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو معصیت الہی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلا وہ عامیانہ ہو گیا، دوسرا یہ فقہی روزہ کہلائے گا فقہی اعتبار سے۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ درجہ وہ عشق و معرفت کا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جن کا قلب روزے دار ہوتا ہے، کسی کا شکم روزے دار ہے، کسی کے اعضاء و جوارح روزے دار ہیں، اور بلند ترین منزل وہ ہے کہ ان سب کے ساتھ اس کا قلب بھی روزے دار ہے کہ غیر اللہ میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی صرف اور صرف اپنے قلب کو یاد الہی کے اندر مشغول رکھتا ہے اور عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کسی صورت میں وہ کبھی نافرمانی بھی خدا کی نہیں کرتا، اور کھانا پینا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے قلب کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے شکم کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبل آپ کی طرف آؤں گا، اور اس ماہ مبارکہ رمضان جس کا آغاز آج ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میسج، کوئی پیغام ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں کہ کس طرح اس مہینے کو وہ سیلیبریٹ کریں، اس مہینے کو منائیں، اس مہینے میں کس طرح عبادات کو، فیوزات و برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ سب کے لیے یہ پیغام اس چینل سے ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے مغفرت اور اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور دعائیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ مستجیب بارگاہ فرماتا ہے کہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں ہزاروں افراد جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، صرف جو رات ہم ضائع کرتے ہیں جو کہ شوال کی رات ہے عید کی، اس میں دگنے ہو جاتے ہیں۔ تو اب دعا کے لیے جو سب سے بڑی اس کا وہ ہے کہ دعا کب مقبول ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھیے اتنا بہترین موقع ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے سے 10-15 منٹ پہلے جب روزدار اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی تمام کہہ لیجیے گناہوں کی بخشش کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا روزدار بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ جو ہے اس کے اندر کوئی آدمی ضائع نہ کرے۔ ہم لوگ بہت قصور کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یعنی یہ تو یوں سمجھ لیں کہ بیٹھ کر استغفار کا مہینہ ہے۔ استغفار جب پڑھتا ہے تو جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو جو بھی آ رہا تھا مصیبت زدہ، ان کو شہزادہ امت کیا فرما رہے تھے؟ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، استغفار۔ کوئی کہہ رہا ہے بچے نہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی اس کا تنگ دستی ہے، سب کو۔ جب لوگوں نے پوچھا، جب سب چلے گئے سائلین، تو اصحاب نے پوچھا کہ حضور آج جو بھی آ رہا تھا آپ اس کو استغفار جو ہے وہ تعلیم فرما رہے تھے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ ہر چیز سے آزاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبل ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مختصر سا میسج۔ مختصر سا میسج یہی ہے کہ جو بنیادی مقاصد ہیں روزے کے، ایک تو تقوی، جھوٹ سے بچنا، اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو ضمنی جو فوائد ہیں وہ اس کے نتیجے میں مل جائیں گے، اور روزے کی جو برکات ہیں وہ بھی میسر آئیں گی۔ تو بنیادی مقاصد کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود اس کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اس موضوع پر یقیناً جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ معنوی اعتبار سے، جس طرح روحانی اعتبار سے جو غذا فراہم کرنی تھی، اس گفتگو میں ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں روحانی غذا فراہم فرمائی۔ ہمارے ساتھ علماء کرام جو تشریف فرما تھے، حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، اور حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب، تو آج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔
بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ شیف اسد صاحب ہوں گے لذت رمضان میں۔ انشاءاللہ جس طرح روحانی غذا کا اہتمام ہوا ہے تو جسمانی غذا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ نظارہ فرمائیں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کہ لوگوں پر روزہ فرض تھا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ اس پر بھی روزہ کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لو۔ جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیہ سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے ہے جو خالق ارض و سما ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو اس محبوب خدا پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترم وبرکاتہ۔ فیصل محمود بڑائے صاحب آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ آج کی اس نشریات میں جن کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے
ان کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اور 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جبکہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خان کو 80 گز کا رہائشی پلاٹ پیش کیا جائے گا۔ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز بھی ہیں معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلہ میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گا۔ محترم جناب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، کیا رمضان المبارک کی رویت کے لیے جدید آلات کی مدد سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کی انتظامیہ اور تمام ناظرین کو رمضان المبارک کے آغاز پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بلا شبہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت عظیم ساعتوں کو ہم نے پا لیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جدید جو آلات ہیں اس کی مدد سے جو رویت کا اعلان کیا جاتا ہے، کیا اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور تقریباً احادیث کی تمام جامع کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ آپ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر ہی افطار کریں، یعنی عید منائیں۔ اور یہ جو چاند ہے پہلی رات کا یا پہلی شام کا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کا تعین ہے، یعنی رویت کے ساتھ ہی ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ سوال کہ جدید جو آلات ہیں، اگر جدید آلات جو ہے وہ مزاحم نہیں ہیں شریعت مطہرہ کے مقابلے میں، راستے میں، تو بلا شبہ جدید آلات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں جو اتنی آلودگی ہے کہ آسانی سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا، لیکن جو آلات ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے دور تک اگر دیکھنا چاہیں کسی چیز کو صاف تو ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن دوربین کی مدد سے ہم یا آلات کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں یعنی ممانعت کی بات نہیں ہے کہ ہم جدید آلات جو ہے وہ یعنی اس کا انکار کر دیں، بلکہ یہ جدید آلات جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو جدید آلات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، بلا جواز یا بلا وجہ جو ہم اس کا انکار کریں بغیر معلومات کے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، ماہ مبارکہ رمضان کی خاص کر فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت جا بجا بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ سعادت جس کا بڑے زور شور سے سچ ٹی وی پر میں ایک مدت سے آ رہا ہوں، اہتمام فرماتے ہیں، مقابلہ نعت خوانی کا اور قرأت کا، یہ تمام چیزیں
اس سے بہتر تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، لہٰذا قابل مبارکباد ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے فرمایا استقبال رمضان شریف، تو رمضان شریف کا وہ عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، خیر والا ماہ سعادت ہے، ماہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین اور عمدہ اور ایمان والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. اب دیکھا جائے اگر تو ہم یہ سوال کریں اگر کہ اس ماہ سعادت میں کون کون سی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، جس کو آپ یہ کہیں کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، اس روز سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک شوال وارد نہ ہو. یقیناً اس میں ایک سب سے زیادہ مقدس اور عمدہ عبادت ہے جس کو آپ کہتے ہیں صوم، روزہ. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حیت قضائی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو دور سے مسلمان تو مسلمان، دور سے اگر غیر مسلم بھی دیکھے تو کہے گا یہ دعا کر رہا ہے، پریئر کر رہا ہے، یہ محمدن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے. وہ مسلم نہیں کہتے ہیں یورپ وغیرہ، محمدن. اسی طرح کوئی جہاد کرنے جا رہا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، کوئی حج پر جا رہا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حیت قضائی نہیں ہے. ٹھیک. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی اس کے پاس تمام آسائش مہیا ہیں، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اور اللہ اس کا گواہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کون روزے سے کون نہیں ہے روزے سے. بے شک. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ روزہ ہے یا کہہ لیجیے عبادت ہے کہ جس طرح آپ یوں کہہ لیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن یہ پیاسے کے پاس خود آتا ہے. کیا بات ہے. اس کی اتنی بڑی عظمت ہے. بے شک. لہٰذا اب اس پر بھی کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے. میں ایک جگہ تحقیق کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ پہلے بتائیں کہ جب سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کا بس نہیں چلتا، اور اس کے بعد بھی پھر شام سے شروع ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے ٹھیلوں پر، اس پر اس پر، بے ایمانی، اس کا ناجائز منافع خوری، جی ساری چیزیں جو آپ کو روزے سے پہلے 150 کی تھی تو اب ہو جائے گی 300 روپے کی. جی یہ باعث شرم ہے. لہذا یہ ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی ہمارے پاس تو ایک جواب ہے اس کا، چونکہ 11 مہینے وہ ان چیزوں میں ہی ملوث رہتا ہے تو وہ ایک مہینے میں اس کی کیسے تربیت ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینے میں وہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جاؤ. یعنی جو مسلمانوں کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ روزے کے اثرات اس پہ مرتب ہوئے یا نہیں. جیسے آپ یہ کہیں کہ نماز بے حیائی بے شرمی سے روکتی ہے آدمی کو، اور آدمی نماز بھی پڑھے اور بے حیائی بے شرمی بھی کبھی ارتکاب کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اس پر نماز کے اثرات نہیں ہوئے، ورنہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی کچھ بھی نہیں، نماز پڑھنے کا بھرتی کا کام کر رہا ہے. اچھا، میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور یہ سوال بہت ہوتا ہے اکثر کہ جب یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ شیطان تو بند ہوتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، تو یہ سب ساری شیطانیت ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب شیاطین بند ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ سفیدت الشیاطین و مردت الجن، سرکش جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، کوئی ایک بھی ان میں باہر نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور غیر انسانوں میں یعنی جنات میں، جی اب یہ جو دونوں ہیں ان دونوں میں کے درمیان ایک بات بڑی کامن ہے، اور قرآن مجید کے 8ویں پارے میں ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ ملمح سازی کی باتیں، جھوٹی باتیں، یہ جو شیاطین جنات میں ہیں اور جو انسانوں میں ہیں ان کا باہمی رابطہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا روحانی آپس میں رابطہ ہے، الہامی رابطہ ہے۔ تو لہٰذا وہ جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں وہ اپنی بندش سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اور یہ پھر ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی انہوں نے یعنی اشیاء صرف کے متعلق بات کی کہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اب ایک تاجر جو ہے ان اشیاء صرف کو مہینہ 2 مہینہ 15 دن پہلے لے کر اپنے گودام میں رکھتا ہے، اور وہ فروٹ جو خراب نہیں ہونے والے، جو دیر تک رہنے والے ہیں ان کو رکھتا ہے، جو خراب ہونے والے ہیں ان کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر یعنی بہت ساری چیزیں جو تاجر یہ سوچ کر کہ میں نے 1-2 مہینے پہلے یہ چیز لے لی اور میں ڈبل یا ٹرپل قیمت پر اس کو فروخت کروں گا، تو اب یہ جو جنات کے یعنی شیاطین کے باہمی رابطے ہیں یہ سب ان رابطوں کا نتیجہ ہے۔ باقی جہاں تک شیاطین اور سرکش جنات کی بندش کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے، بے شک، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرنا یہ ہمیں دائرہ اسلام سے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ تو لہذا جس طرح حضرت نے فرمایا ہم جو علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے، ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہم گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہد مسلسل جو ہے وہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ پتھر پہ پانی پڑے جو متصل، بے شک گھس جائے پتھر کی سل۔ کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ من قبلکم کا کیا سلسلہ تھا؟ یعنی اس سے پہلے کس طرح کے روزے رکھے جاتے تھے، کیا طریقہ تھا، انداز کیا تھا، ٹائمنگ کیا تھی، اور اسی طرح کا کہ آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود آیت میں اس جانب یہ بڑا واضح اشارہ ہے، من قبلکم جو آپ نے بھی بیان کیا، اس کے معنی یہی ہے کہ جو گزشتہ امتیں تھیں، جو الہی ادیان تھے، ان سب میں بھی یہ عبادت موجود تھی۔ یہ صوم صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پچھلوں پر بھی گویا یہ فرض تھا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ وہ امتیں کس طرح روزہ رکھتی تھیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگرچہ حکم پروردگار آیا تھا یہودیوں کے پاس بھی روزہ رکھنے کا، مگر انہوں نے اس روزے کو ایک دن میں محصور کر دیا، اور وہ ایک دن بھی وہ کہ جو دن فرعون کے غرق ہونے کا دن تھا، اور وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ میں یہاں پر ایک جملہ ابتداً عرض کروں گا کہ
کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میری اس طرح عبادت کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، نہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو۔ کیا بات ہے۔ اکثر وہ ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر اس طرح جس طرح وہ خود چاہتے ہیں۔ بہت قلیل خوش نصیب افراد وہ ہیں، با کمال افراد، کہ جو اس طرح بندگی کرتے ہیں کہ جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ اور اس مفہوم کی جانب مولا امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا، الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب، اے پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ بندگی اس طرح کی جائے جس طرح اس مالک نے رہنمائی فرمائی ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر یہودیوں کی ایک جو صفت رہی، انہوں نے اب جو قرآن میں بھی پڑھتے آئے اور دیگر احادیث کی روشنی میں بھی جو بات سامنے آتی کہ ان کے مزاج کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ایک تو ہر درم تھے، تنگ کرنے والے تھے، اور کبھی بھی یہ بہترین فالوور نہیں رہے، یعنی تاریخ میں کبھی ان کا ایک اچھا نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل، حالانکہ وہ انہیں نجات دلا رہے ہیں، اور قدم قدم پہ جناب موسیٰ کو سوائے تنگ کرنے کے اور کام نہیں کیا ان لوگوں نے۔ خدا کے لطف و انعام کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے۔ روزے کے ساتھ بھی انہوں نے، اس عبادت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ جو پروردگار عالم کا حکم تھا اس طرح روزہ نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اسے محدود کر دیا ایک دن کے لیے۔ اچھا، گزشتہ میں روزہ، اب جیسے میں اگر آپ اجازت دیں تو تفصیل سے بھی بیان کر سکتا ہوں، وہ کچھ مطالب اس کے اندر ہیں، اور اس ٹائمنگ کے بھی ہیں کہ شام 5 بجے سے شروع ہوتا اور اس کے بعد دوسرے دن شام تک کا روزہ ہوتا، یا وہ روزہ جو سکوت محض کہ اس میں روزہ رکھتے تھے، رات کو جس وقت سو گئے روزہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس دوران روزہ گفتگو اور کلام بھی نہیں کرنا۔ یہ مختلف صورتیں نصارہ کے اندر، یہودیوں کے اندر، مختلف صورتوں میں انہوں نے جو اپنے لیے بنا لیا تھا ایک انداز، یہ روزے وہ ذکر کیے گئے کہ کیسے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان پر ایسے فرض ہوا ہے، میں بس پوائنٹ یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا کہ ویسے یہ قومیں نہیں اس مہینے میں رکھا، بلکہ مہینے بھی چینج کر دیے کہ یہ گرمیوں میں روزے آئے تو نصارہ نے انہیں مہینے لے آئے، وہ اس میں اپنے میلادی جو ان کے جو مہینے شمسی کہلائیں گے، شمسی میں آگئے کہ وہ صرف سردیوں میں وہ دن جو ٹھنڈے دن ہیں اس دنوں میں رکھیں، یعنی جو زمان اللہ نے معین کیا تھا اس زمان میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ واحد مسلمان آج تک 14 سیدہ گزر گئی، کبھی ماہ مبارک رمضان کے روزوں میں نہ روزے کی کیفیت میں، ٹائمنگ کے اعتبار سے، اور نہ ہی مہینے کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، چاہے گرمی ہو سردی ہو، جیسا اللہ کا حکم ہے الحمدللہ ویسے ہی آج تک مسلمان روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ یہ سعادت۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں نے اس کی حیت کو تبدیل کر دیا، اپنی مرضی سے عبادت کرنے لگے، اگر گرمی میں روزہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہم سردی میں رکھیں گے۔ جیسے اور قبلہ نے فرمایا کہ الحمدللہ مسلمان وہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ویسا مسلمان آج تک روزہ رکھ رہا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا معنوی اعتبار سے بھی ہم ویسے روزہ رکھ رہے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے اور رسول اکرم چاہتے ہیں، کہ جو روزے کا اصل ہدف ہے، اصل روح ہے؟ دیکھیں، بحث تو بڑی خوبصورت سی آگئی۔ جب ہم کہیں گے رمضان تو یہ نکلا ہے رمضا، را میم زاد الف حمزہ، یعنی اس کے معنی ہوتے تپتی ہوئی زمین۔ جب عرب مہینوں کو ترتیب دے رہے تھے تو کیفیات اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ نواں مہینہ آیا ہی تھا اس وقت جب شدید ترین گرمی تھی، جلا دینے والی گرمی۔ تو اس کا معنی کیا ہوئے؟ اتنی شدید ترین گرمی، جلا دینے والی گرمی کہ جس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ایک جگہ آ کے اگر اس کا مجہول سے پڑھیں، فعل مجہول سے، تو وہ کیا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس سے خوبصورت بات نہیں ہے، یہ تمام گناہوں سے ڈھال ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور پھر الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک تلوار جس طرح روکی جاتی ہے
باقاعدہ اس کے ڈھال کے ذریعے، اسی طرح گناہوں سے رکتا ہے بندہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، تو مسلمانوں کیا تو یہ تفریق نہیں ہے۔ نواں مہینہ آیا، چاہے اب سردی ہو گرمی ہو، جیسے حضرت نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ابھی گرمی میں آ گئے تو ہم سردی میں رکھیں گے۔ اچھا اب آ جائیے آپ کہ صاحب کیا ہم سے پہلے بھی امتیں کرتی، تو جو الہامی دین ہے دیکھا کیا جائے گا، باٹم لائن دیکھی جائے گی، اور باٹم لائن کیا ہے کہ روزہ الہامی دین میں موجود ہے، اور نہ کہ جو الہامی دین نہیں بھی ہے جیسے ہندوازم اس میں بھی صورت شکل میں موجود ہے، بھرت کہتے ہیں اس میں۔ تو لہٰذا وہ عظیم الشان محتم بشان عبادت ہے کہ جس کو فوقیت حاصل ہے، اس کے بڑے فوائد اور بڑے کہہ لیجیے وہ ہیں۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کے فرمان کے سامنے مسلمان کیا کرے گا، سر جھکا دے گا۔ تمام کہہ لیجیے کہ اکابرین اسلام کی یہی تعلیمات ہمیں ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت سا لفظ آ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ تقویٰ وہ ہے کہ اگر آپ نکل رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب کا کانٹے کی جھاڑیاں دونوں طرف ہیں اور نکلنا دشوار ہے، اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو سمیٹ کے نکل جائے، وہی تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ ذرہ برابر بھی امور دینیا میں، تقوی کی تعریف یہ، شک آ جائے تو اس کو اسٹاپ کر دے تا وقت ہے کہ اس کی اچھی طریقے سے تحقیق نہ کر لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتم بشان عظیم الشان عبادت ہے جس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہاں میرے ہاں نوجوان لڑکا بڑا رکھتا ہے مسلمان، اور یہ بھی رکھتے ہیں تمام یہ ہر طبقہ ہائی فکر کے، اور جو یہ سب ان لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ اس کو رکھنے سے ہم اسمارٹ ہو جائیں گے، اور یہ باقاعدہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھ لو کہ اگر جس نے روزہ رکھا وہ تمام لوازمات کے ساتھ رکھے گا، وہ پوری عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا پانچوں وقت۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھوکا رہنا پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسی طرف آؤں گا قبلہ، جس طرح قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اس روزہ رکھنے کا تھا، جس سے سوال کرتے ہیں نا کہ صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بند کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون۔ وہ قبلہ نے بہت خوبصورت مثال بھی دی کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور انسان نازک کپڑا پہن کے گزر رہا ہو تو اس کو اپنا بدن بھی بچانا ہے اور اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں اور بچتا ہوا نکلنا۔ تو بالکل اسی طرح انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تو اس کو اگر مزید ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ تقویٰ جو بیان کیا قرآن میں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ متقی بننا اور تقویٰ، یہ اس کو ذرا اور ڈیفائن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ جس طرح آپ نے آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لعلکم تتقون پر یہ بتایا کہ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو تمام چھوٹے بڑے گناہ اور لغزشیں غلطیاں ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، بچا لینا، ان سب سے دور ہو جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جو عبادت ہے اس کا جو اصل محل ہے، جگہ ہے، وہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ جو ہے وہ دل کی عبادت ہے۔ آپ نے ہر چیز سے پرہیز کرنا ہے جو معصیت الہی کی ہو۔ جس طرح قبلہ نے کہا تھا کہ جو سوری اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، جہاں جس موسم میں رمضان المبارک آیا، گرمی یا سردی، تو امت مسلمہ نے کبھی اس میں پہلو تہی یا کوئی تبدیلی یا ترمیم یا تنسیخ نہیں کی۔ اور جو مسلمان ہیں، لفظ مسلم کا معنی یہ ہے کہ گردن نہادن بطاط خدا و رسول، لیکن جو معنوی اعتبار سے، یعنی معنوی اعتبار سے اس سے مراد تقویٰ ہے۔ اور تقریباً جتنی بھی عبادات ہیں، یعنی آپ اللہ کی توحید اور رسالت سے شروع ہو جائیں تو اس میں بھی یہی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ توحید الہی اور ختم نبوت پر ایمان
اس سے جو مقصود ہے وہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، دوسری چیزوں سے بچ جائیں۔ اسی طرح نماز کے متعلق بھی قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آپ نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈریں، یعنی تقوی اختیار کریں، آپ پر رحم کیا جائے۔ اب قربانی کے متعلق بھی میں نے جو آیت پڑھی سورہ حج کی، کہ یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور نہ مقصود ہے یہ، بلکہ اللہ کو تو تقوی مقصود ہے۔ اسی طرح جو نظام عدل ہے، اس نظام عدل کے سے مراد بھی تقوی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، سبحان اللہ، کہ آپ انصاف کریں، وہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی طرف میں آؤں گا، اور اچھا یہ سوال میں دوبارہ ایک آپ کی جانب یہ رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے بھی اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ سلم ہونے کے لیے روزے کی طرف متوجہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے خدا اور رسول کی جو خدا کے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سنانے سے متوجہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب میڈیکل نے کہا کہ دیکھو اس طرح رکھنے سے، بلکہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کو زندگی میں سال میں ایک دفعہ کم از کم اس کو اس طرح بھوکا رہنا چاہیے ایک خاص ٹائم پیریڈ، تو اس طرف اس وجہ سے زیادہ متوجہ انسان اس طرف ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں وہ انسان کی جو نیت یہ رکھتا ہے کہ چلے اللہ نے بھی روزہ رکھنے کو کہا ہے، ساتھ میں سلم بھی ہو جاؤں گا، مجھے اپنے جسم کو بھی کم کرنا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ چلو روزہ رکھ لوں اسی بہانے؟ تو اس میں یہ دو نیتیں شامل ہو گئیں اس کی، ایک تو یہ کہ وہ اپنے جسم کو کم کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے چلو اللہ نے روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ جو دوسری نیت بھی اس میں شامل ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک تو شرعی حکم کیا بنے گا کہ وہ روزہ رکھنے کا جو عمل ہے شرعی اعتبار سے وہ درست ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح جو ترغیب دی جا رہی ہے آج کے، آپ سلم ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح روزہ رکھیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 منٹ باقی ہیں، ہاں میں عرض کرتا ہوں اس کو صریح بالکل اس حوالے سے۔ یہ بات کلن پوری لائف میں پروردگار عالم کے ہر حکم کے مقابلے میں ایک مسلمان کو یہ اپنی نیت میں رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ جو بھی عمل ہے جو میں حکم الہی کے تحت انجام دے رہا ہوں، یہ تعبداً انجام دے رہا ہوں اللہ کی بندگی کی نیت سے، کیونکہ میرے مالک کا، میرے معبود کا حکم ہے، میں نے اسی لیے بجا لانا ہے۔ اب چاہے میری عقل اسے سمجھ پائی ہے یا نہیں سمجھ پائی ہے، اس کا فلسفہ میں سمجھ پایا ہوں یا نہیں سمجھ پایا ہوں، یہ بات کا مرحلہ ہے، سمجھنا چاہیے، اس میں دقت کرنی چاہیے، مگر عمل کرنے کے لیے جو نیت ہے وہ تعبد کی، یعنی اللہ کی بندگی۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تمام جھوٹے خداؤں کو انکار کر دیا، وحدہ لا شریک کو اپنا پروردگار مان لیا، اور جان لیا کہ اس کا حکم ہم پر واجب ہے، تو اب جو بھی حکم ہے اسے بجا لانا ہے، اس لیے کہ معبود کا حکم ہے، مالک ہے۔ ایک غلام جو ہے اسے مالک نے کیا کہا ہے اسے نہیں پتا، کیوں منگایا ہے، کیوں کہا ہے لے جاؤ، یہ نہیں پتا، اسے بس یہ دیکھتا ہے میرے مالک نے کیا کہا ہے، اور جو کہا ہے اسے وہ کرنا ہوتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ اسے کہتے ہیں تعبد، اللہ کی ہر عمل کو اپنے بندگی کی نیت سے انجام دے۔ اب ساتھ میں تعقل بھی ہونا چاہیے، عقل بھی استعمال کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے یقیناً یہ اس مالک حکیم کا حکم ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہوگی، اور اسے کچھ نہیں چاہیے، یقیناً اسے مجھے ہی کچھ دینا چاہا ہوگا، انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو وہ کیا ہے اس کے لیے اسے تعقل کرنا چاہیے۔ اب اگر عمل کرتے وقت نیت تعبد کی ہو اور بعد میں وہ تعقل کر کے یہ سمجھے کہ اس سے مجھے فزیکلی فائدہ بھی ہے، اس سے مجھے معنوی فائدہ بھی ہے، اس سے بہت ساری میری بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں، مثلا جیسے کہ یہ موجود ہے۔ قبلہ بہت معذرت کے ساتھ اس کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔